علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد انور۔ آج میں ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے والا ہوں۔ خاص کر میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میری ویڈیو پوری دیکھنی چاہیے اور انتہائی اطمینان کے ساتھ دیکھنی چاہیے۔ آج کا موضوع ہوگا پروپیگنڈا، میڈیا وار، کلچر وار یا پبلک مائنڈ سیٹ اپ، کہ ریاستی کس طرح لوگوں کے مائنڈ سیٹ اپ کرتی ہے یا ریاستی کس طرح اپنے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا میں آپ کو دو قسم کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ قسم کے لوگ جن کو آپ نے اگر ان کا خاص مائنڈ سیٹ اپ بنانا ہے تو ان کی جذبات کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا، ان کی فیلنگز کو، ان کی بلیف سسٹم کو، ان کی ایموشنز کو۔ یہ لوگ زیادہ تر آپ کو یا تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نظر آئیں گے، جس طرح پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان یا ساؤتھ افریقہ کی جو ممالک ہے، یا دوسری طرف یہ لوگ آپ کو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ میں نظر آئیں گے جس طرح اسرائیل ہو گیا یا پاکستان ہو گیا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو اگر آپ نے کسی بات کے اوپر قائل کرنا ہے تو ان کو آرگومنٹس کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے قائل کرنا ہوگا۔ یہ لوگ زیادہ تر یورپ میں پائے جاتے ہیں۔ اب میں ریلیٹ کروں گا ایک چیز کو، آج کل ایک ترکش ڈرامہ بلکہ کافی عرصے سے کافی مشہور ہوا پڑا ہے، ارطغرل کے نام سے۔ آج تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کا کنٹینٹ، اس کی پروڈکشن، اس کی کردار انتہائی جاندار ہے۔ انہوں نے ایک بہترین ڈرامہ بنایا ہے، شاید میں نے اس سے بہترین ڈرامہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ لیکن دیکھتے اس کی مقاصد کیا ہے۔ ترکی کو ریلیٹ کرتے ہیں، اس ڈرامے کو ریلیٹ کرتے ہیں پیچھے جا کے 1918 میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا پہلی جنگ عظیم کے آخر میں، جس کا نام لوزین ہے، ایک ٹریٹی آف لوزین جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ٹریٹی تب سائن ہوئی تھی جب خلافت عثمانیہ الائنس فورسز سے بری طرح ہار گئی تھی۔ ان میں برٹن، فرانس وغیرہ یہ فورسز تھیں۔ ہارنے کے بعد ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا خلافت عثمانیہ کے ساتھ، جس ایگریمنٹ کے تحت ان کو اس بڑی ریاست کو، سلطنت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا اور ان پہ کچھ پابندیاں عائد کی گئی تھی۔ ان پابندیوں میں سے زیادہ تر ملٹری کے حوالے سے تھی اور ایکسپینشنز کے حوالے سے۔ بڑا ایک مشہور خبر ہے کہ اسٹیٹ ادھر ایکسپائر اور ایکسپینڈ۔ اب جا کے اس ایگریمنٹ کے 100 سال پوری ہونے ہیں 2023 میں۔ اب میں آخر میں بتاؤں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس ٹریٹی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کا۔ سب سے پہلے میں آج تک دنیا میں میڈیا وار میں دو ممالک کا قائل تھا، بلکہ سمجھ لیں میں دو ممالک کا فین تھا۔ اس میں سب سے پہلے انڈیا ہے۔ انڈیا میڈیا وار میں اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح میڈیا وار کھیلتا ہے اور کس طرح وہ دنیا کو اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر قائل کرتا ہے۔ ان کی موویز دیکھ لیں، وہ بہترین ان کے کنٹینٹس ہوتے ہیں۔ انہوں نے، آپ سب کہہ لیں کہ 1947 سے ہی کلچر وار اور میڈیا وار کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہے۔ پروپیگنڈا تکنیک میں ان کا کوئی الٹرنیٹو تھا ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے امریکہ۔ یہاں بھی امریکہ ٹاپ پہ آ گیا۔ بی بی سی اور سی این این کے اوپر انہوں نے افغانستان وار بھی لڑی ہے، اور بی بی سی اور سی این این کے اوپر انہوں نے عراق کو، صدام حسین کو ظالم قرار دیا ہے۔ امریکہ کی خوبصورتی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اپنے ہر ایک ایکٹ کو لیگلی جسٹیفائی کیا ہے تھرو ہز میڈیا۔ بی بی سی نے اسامہ بن لادن اور صدام حسین کو دنیا کا ویلن بنایا۔ سی این این نے یہ کیا، انہوں نے پروپیگنڈا وار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ دو ممالک ہیں جنہوں نے ہمیشہ بہترین وار لڑی ہے۔ اب ارطغرل دیکھنے کے بعد میں ترکی کا بھی قائل ہو گیا ہوں، وہ بھی بڑی بہترین میڈیا وار میں آ گئی ہے اور بڑی اچھی طرح کھیل رہی ہے۔ دوسری مثال لیتے ہیں مائنڈ سیٹ اپ کی، کہ کس طرح گورنمنٹ اسٹیٹس اپنے عوام کا مائنڈ سیٹ اپ بنا لیتی ہے۔ ایک چیز سمجھ لے کہ جو ریاستی ہوتی ہے ان کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی اخلاقیات ہوتی ہے۔ ان کو بس ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے، زمین۔ دنیا کی ہر ایک ریاست کو صرف زمین چاہیے، نہ اس کو اپنے عوام چاہیے، نہ اس کو کوئی سسٹم چاہیے، نہ اس کو کوئی اخلاقیات سے بھرا ہوا ملک چاہیے۔ بس ان کو ایک خاص باؤنڈری کی حفاظت کرنی ہے اور اسی کی اندر انہوں نے اپنا سب کچھ فانا ہے۔ بڑا مشہور قول ہے کہ ریاست کے لیے ایک گز زمین لاکھوں لوگوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اب میں مائنڈ سیٹ اپ کی مثال دیتا ہوں، ایک دو لیتا ہوں، تو اس کے ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں۔ جب ہٹلر کا رائز ہوتا ہے، ہٹلر نام کا بندہ اٹھتا ہے دنیا میں، تو وہ سب سے پہلے جرمن لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے مقدس مخلوق ہے، آپ لوگ جو ہے ہولی نیشن ہے، آپ کو آسمانوں سے اتارا گیا ہے، اور آپ لوگوں کا جو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے اوپر راج کرو۔ اس چیز کو جرمن لوگوں کے مائنڈ میں انسٹال کیا جاتا ہے، اور اسی ایک عقیدے کے تحت، اسی ایک جذباتی جملے کے اوپر جو ہے دو بڑی بڑی جنگیں دنیا میں لڑی جاتی ہیں۔
दूसरी مثال میں پاکستان کی لیتا ہوں. جب امریکہ نے اور CIA نے پاکستان کے اندر بلکہ افغانستان کے اندر کوڑ وال لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا، اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی ایک خاص طرح کی مائنڈ سیٹ اپ کیا. ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا گیا تھرو یولاق. اس سافٹ ویئر میں 3 کام کیے گئے. سب سے پہلے یہ کہ آپ کا جو لٹریچر تھا، آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا، اس کو اسلامائزیشن کیا گیا. اسلامائزیشن آف ایجوکیشن سے یہ ہوا کہ آپ کے لوگ جو ہے وہ تھرو ریڈیکل اسلام کی طرف زیادہ راغب ہو گئے. جو دوسرا انہوں نے کام کیا وہی کیا کہ ڈرگس کلچر لے کے آئے. ڈرگس کلچر سے یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ تھا وہ زیادہ پیسوں کی طرف راغب ہوا. آپ کی جو عوام تھے، آپ کی جو لیڈ تھی، ان کو پیسوں کی لت لگ گئی. تیسرے نمبر پہ وہ کلاشنکوف کلچر لے کے آئے. کلاشنکوف کلچر لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی خاص کر جو پشتون بیلٹ ہے یا فاٹا بیلٹ ہے، ان لوگوں کے بچوں کے اندر ڈر ختم کیا گیا گولیوں سے. یہ لوگ اتنی ان کو بہادروں کی تانے دے دے کر آپ دنیا کی بہادر ترین قوم ہے، یہ قوم ہے، وہ قوم ہے، ان کو جو ہے اتنا بہادر بنایا گیا، بیوقوف بنایا گیا. یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے ایک خاص مائنڈ سیٹ اپ بنا کے ان کے ذریعے کولڈ وار جیتی گئی اور رشیا کو 26 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا. سیم اسی طرح یہ مائنڈ سیٹ اپ ہٹلر نے بھی کھیلا. اب ترکی کی طرف آتی ہے کہ ترکی کی کیا. ترکی کی کہانی یہ ہے کہ اب 2023 میں ترکی نے وہ والا لوزین والا ایگریمنٹ ایکسپائر ہونا ہے. ایکسپائر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آلریڈی اردگان اپنی جو ہے خیالات کا اظہار کر چکا ہے تھرو ڈفرینٹ انٹرویوز کہ ہم جو ہے اس ایگریمنٹ کو نہیں بولے اور وہ ترکی کے ساتھ ظلم کیا گیا. اب یہ والا دور جس دور میں ہم آ گئے ہیں، مطلب یہ 2020 سے لے کے 2030 تک، اس میں سٹیٹس دوبارہ ایکسپینڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلی مثال آپ لیجئے رشیا کی. رشیا کو جب 26 پارٹس میں تقسیم کیا گیا تھا، ڈی انٹیگریشن کے بعد رشیا خاموش رہا اور آئسولیشن میں چلا گیا تھا. اب ایک بار پھر وہ اٹھنے لگا ہے اور یوکرائن اس کی پہلی مثال ہے کہ وہ اپنی جو ایکسپینشنز پالیسیز ہے اس پہ عمل درآمد دوبارہ کروا رہا ہے. ترکی بھی اس طرح خاموش نہیں بیٹھے گا. ترکی بھی 2023 میں ایگریمنٹ ایکسپائر ہونے کے بعد اپنی ایکسپینشن ضرور کرے گا. اس کے ارد گرد موجود چھوٹے چھوٹے ممالک جس طرح اردن ہو گیا، عمان ہو گیا، لبنان ہو گیا، شام، اس طرح کی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ممالک اس کے ارد گرد ہے، وہ ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش ضرور کرے گا. وہ ملٹری بھی بڑھائے گا، وہ تیل نکالنا بھی شروع کر دے گا. وہ سمندر کے اندر جتنی اس کی پابندی تھی، اس کے جتنا بھی ایریا شامل کیا گیا تھا تھرو دیٹ ایگریمنٹ کہ یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہوگی، یہ انٹرنیشنل ایریا ہوگا. انٹرنیشنل بارڈر کے اندر ترکی اس سے کوئی نہ ٹیکس لے سکے گی اور نہ اس میں ترکی کا کوئی عمل دخل ہوگا. ترکی اس پہ بھی واپس کنٹرول لینے کی کوشش کرے گا. ترکی ہر وہ چیز واپس لینے کی کوشش کرے گی جو اس سے تھرو لوزین ایگریمنٹ چھینی گئی تھی. اس حرکت کے لیے یا اس ایکسپینشنز پالیسی کے لیے ضروری ہے کہ ترکی کی عوام اور باقی دنیا کے مسلمان ترکی کے ساتھ کڑے رہے. کڑے ہونے کا مقصد ہے کہ ان کے ہر جو ایکٹ ہے ان کو جسٹیفائی کرے اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو اپنا ٹرسٹ بحال کرنے کا موقع ملے. ایسے میں ضروری کیا ہے؟ ایسے میں ضروری یہ ہے کہ ترکش عوام کو جذباتی طور پر اتنا جذباتی کیا جائے کہ وہ ترکی حکومت کی ہر ایک عمل کو جسٹیفائی کر سکے اور ان کے ساتھ کڑے رہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ارطغرل ڈرامہ آیا ہوا ہے. ان کے اندر دوبارہ وہی مطلب پرانے ان کے جو ہیروز تھے ارطغرل کے نام سے یا دوسری جو اس کے کریکٹرز ہیں، ان کی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے ایموشنز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کو دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے دوبارہ وہی عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ جو اس کا ایریا تھا وہ حاصل کرنا ہے اور دوبارہ وہ طاقت نیت کرنی ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ترکی کی جو عوام ہے وہ مینٹلی اور فزیکلی اس چیز کے لیے تیار ہوگی کہ ہم نے جا کے یہ کرنا ہے اور یہ ارطغرل ڈرامہ اس کا پہلے شروعات ہے. اس طرح کے انہوں نے اور بھی بڑے ڈرامے بنائے ہیں، وہ ریلیز کر رہے ہیں اور یہ آگے چلتا رہے گا 2023 تک مسلسل. یہ لوگ ترکی جو گورنمنٹ ہے وہ ترکی ایز اے اسٹیٹ اپنے عوام کے مائنڈ سیٹ اپ کرتی رہے گی. 2023 کے بعد انہوں نے ہر حال میں چھوٹے چھوٹے جنگیں لڑنی ہے، اپنی زمین کو واپس پھیلانا ہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی کیوں اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم پاکستانی کبھی اپنا لٹریچر لے کے آئے ہی نہیں ہے.
نہ ہم اپنی کوئی اس طرح کی تاریخ رقم کر سکے ہیں، نہ ہم اپنی ہیروز کے اوپر جیسے علم اقبال کے اوپر ہم ایک بہترین اس طرح کا ڈرامہ بنا سکتے ہیں. اس کی شاعری اوپر آپ یقین کر لیں، علم اقبال کی زندگی اوپر اگر ایک صوفیانہ ٹائپ کا ڈرامہ بنے گا تو بہت ہی بہترین ڈرامہ بنے گا، اور لوگ اس کو بڑا دیکھیں گے بھی، اور ایک طرح سے لوگ ہماری اس طرف مائل بھی ہو جائیں گے. لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ڈراموں میں آج تک طلاق کا جو ایشو ہے، محبت کا ایشو ہے، غریب ساس اور بہو کی ایشوز ہے، وہی چل رہے ہیں. ہم کبھی اپنی ہیروز اور اپنی ہسٹری کی طرف گئی ہی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اپنے ہیروز کو بلایا ہوا ہے اور اپنا کوئی لٹریچر، اپنا کوئی ورژن لے کے آئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل ورژن آتا ہے، چاہے وہ ترکی کا ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ انڈیا کا ہو، ہم اس ورژن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جب اپنا کوئی ورژن ہو نہیں تو مجبوراً دوسروں کا ورژن ایکسیپٹ کرنا ہی پڑتا ہے. یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے کہ اگر ہم کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ہم اگر انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم نام چومسکی اور ہنری کو پڑھ رہے ہیں. ہم اگر پاکستان اسٹڈیز کو پڑھ رہے ہیں تو وہ انگریزوں نے لکھی ہے. ہمارا خود کا کوئی ورژن ہے ہی نہیں، نہ لٹریچر میں، نہ ڈرامہ میں، نہ فلم میں، نہ آپ کہہ لیں کہ میڈیا میں. کسی بھی جگہ جا لو، اپنا کوئی ورژن ہم نے کبھی پروڈیوس کیا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسرے ورژنس کو انتہائی جذباتی طور پر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور یہ کبھی ہم دیکھ ہی نہیں پاتے کہ اس ورژن کو لانے کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ارطغرل کوئی گھٹیا قسم کا ڈرامہ ہے یا یہ ہے یا وہ ہمارے ساتھ کر رہے. انہوں نے جو کرنا ہے، جو ان کے مقاصد ہے ان چیزوں کے اوپر، وہ کرنا ہی ہے. بس ہم نے متاثر ہونا تھا، ہم ہو رہے ہیں، اور آگے بھی دوسروں کے ورژن سے متاثر ہوتے رہیں گے. میں نے دیکھی کافی بہترین ڈرامہ ہے، آپ لوگ بھی دیکھ لیں، لیکن کریٹیکلی تھوڑا اس کو آبزرو کریں کہ اتنے بہترین ان کو کنٹیکٹ تو اس میں کچھ جگہ پہ تاریخ کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. خود کو ہمیشہ جو ان کی ہیروز ہیں وہ ہیرو ہی رہے ہیں، ان سے کوئی مسٹیکس نہیں ہوئی ہے، بڑی بہترین کی کنٹینٹس ہے. لیکن اپنے ورژن پہ ضرور سوچئے کہ ہمارا ورژن کیا ہے، ہماری ہیروز کون ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، اور ہم کون ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی. آپ لوگوں کا اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، نیچے کمنٹ باکس میں اپنے اختلافات کا اظہار ضرور کیجیے. اللہ حافظ.